الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. محبوب الہ حضرت محبوب مرزا چشتی علیہ رحمت الرضوان کے عرس شریف کے موقع پر ہم سب جمع ہیں. صاحب عرس کے ہی لخت جگر سجادہ نشین و متولی حضرت مولانا افضل مرزا چشتی محبوبی مدد اللہ العالی سرپرستی فرما رہے ہیں اس محفل کی، اور ہمارے درمیان بارگاہ حضرت محبوب الہی علیہ رحمٰ کی سجادہ نشین کی تشریف فرما ہے. اور محترم بزرگوں، عزیز ساتھی اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بات سے تو سب واقف ہیں کہ ہم یہاں جو عرس کے موقع پہ جمع ہوئے ہیں، عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ ہمارے بزرگ جو یہاں موجود ہیں، عمر رسیدہ حضرات، وہ سب تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرس شریف کیا ہے، لیکن ہماری جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان کی جانب سے ان کو تربیت تو دی گئی تھی، لیکن یہ جو سوشل میڈیا نامی جو بلا ہے، کہیں تو فیس بک کے ذریعے، کہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے، کہیں تو انسٹاگرام کے ذریعے، یہ غلط ایک آدھا ان کے پاس میسیج یا کلپ آ جاتا ہے جس میں عرس شریف کی تعلق سے غیر غلط بکواس کی جاتی ہے، تو ہمارے بچوں کے ذہن منتشر ہو جاتے اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ عرس منانا کیا صحیح ہے کیا؟ ان کی طرف سے ایسا کہا گیا، ان کی طرف سے ایسا کہا. تو ہمارے بچوں کو ہم اپنی طرف سے یہ سمجھائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو عمل کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کیا ہے. اب عرس اگر کیا ہے اگر پوچھیں بچے تو ان کو بتا دیجئے کہ جو صاحب عرس ہیں، جن کا جب وصال ہوا، اس دنیا سے پردہ ہو گئے، اور بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ وصال کے دوران ہی، پردہ ہونے کے دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر گزارتے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے موت کے وقت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے مسکے میں سے بال نکال دیا گیا. اور ہم گناہگار کی جب موت آتی ہے، ہم گناہگاروں کی جب موت آتی ہے تو اس وقت بتایا گیا ہے کہ ہمارے جسم میں گویا کانٹے دار ایک ڈالی رکھی ہوئی ہے،
کانٹی دار ڈالی رکھی ہوئی ہے اور وہ ہمارے سر کے اوپر سے اور ڈالی کو اگر کھینچا جائے تو کس قدر شدت سے تکلیف ہماری نس نس ہماری رگ رگ میں جو کانٹے چبھتے جائیں گے تو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے عام لوگوں کی موت ہوتی ہے. موت کے وقت وہ تکلیف ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسکے میں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری انہوں نے نہ صرف خود بلکہ اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو صحیح عقیدہ پہنچایا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیمات دیے تو نہ خود عمل کیے بلکہ ایک حلقے کو اپنے ساتھ لے کر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چلنے کا, اللہ کے قریب ہونے کا راستہ جو کہ انہوں نے دکھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روح کو ایسے نکالتا ہے جیسے مسکے میں سے بال نکال جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا بعض کو تو جب جیسے کیا بہترین شعر کہتا ہے, کھلی ہے نظام اعظم کی چشم شوق حضور, کھلی ہے نظام اعظم کی چشم شوق حضور, بغیر آپ کو دیکھے وہ کیسے مر جائے. تو ایسی اولیاء کرام کی یہ دل کی خواہش تمنا رہی ہے, آرزو رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر دیدار ہو جائے, اور اگر کسی وجہ نہ ہو تو قبر شریف میں جب ان کے منکر نکیر آتے ہیں, نکیریں جب آتے ہیں تو ان کو جو سوال جواب عام طور پہ کیا جاتے ہیں سوال و جواب بھی کیے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک بھی دکھائی جاتی ہے. جب یہ اولیاء بالیقین ان جوابات کو اطمینان وقت جب جوابات دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کم نوم العروس, سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی, سو جاؤ جس طرح ایک دلہن سوتی ہے. تو یہ جو عروس کا ورڈ تھا, یہ عروس کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا, اس دیدار کو ہم یاد کرتے ہیں, اس دیدار کی خوشی کو ہم یاد کرتے ہیں. اور جو عروس جو دلہن کے لیے لفظ آیا عروس, اور عرف عام میں چلتے 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 عروس جا کر عرس ہو گیا, عروس جا کر عرس ہو گیا. اور پھر یہ اولیاء اللہ کی زندگی بھی آپ سب جانتے ہیں, حضرت اپنے درس میں کئی مرتبہ فرمائیں گے کہ اولیاء کرام کی زندگی ہوتی کیا ہے. وہ لوگ, ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ پیٹ کو پیٹ بھر غذا ہونا, ہم کو ہمارے جسم کی توانائی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارا جسم توانا ہو جائے, ہم زندگی میں خوشحال اپنے گزر بسر کر سکیں. لیکن اولیاء اللہ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے, وہ ہم اپنے جسم کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کی تازگی اور توانائی کے لیے کام کرتے ہیں, روح کی تازگی اور توانائی کے لیے کام کرتے ہیں. جب یہ توانائی ہوتی, ہماری جب موت واقع ہو جاتی ہمارے دنیا دار جیسے لوگوں کی, تو ان کی روح ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتی. اور اولیاء اللہ جو اپنی حیات میں جو فیضان پہنچاتے تھے, ان کے جسم سے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے, اب وہ روح محدود فیضان حیات میں پہنچ جاتی تھی, اب وہ جیسے ہی جسم سے وہ روح نکل جائے تو ان کا جو حدودیں تھی وہ لامحدود اپنا فیضان پہنچاتی, لامحدود فیضان پہنچاتی ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ کا فیضان ہم لیتے رہتے ہیں, بارگاہوں پہ حاضری دیتے رہتے ہیں, بارگاہوں پر حاضری دیتے رہتے ہیں. میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میں نے گزشتہ ایمان کی تشریح فرمائی تھی کس طرح وہ ایک ایبریویشن ہے, سرے حروف سے بنا ہوا کیسے لفظ ہے وہ, اخلاص, یقین, امر بالمعروف, نہی عن المنکر اور محبت رسول سے کے الفاظ کا بنا ہوا سرے حروف سے بنا ہوا لفظ ہے ایمان. اب ایمان آپ کا مکمل ہو گیا,
ہونے کے بعد ڈاکہ ڈالنے والے بہت ہیں دنیا میں. آپ کا ایمان بھی مکمل ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے تقویٰ بھی اختیار کر لیا. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے چند آپ کے شاگرد آپ سے کچھ سوال کرنے کی ارادے سے تشریف لائے. گھر پہ جب گئے, اپنے آفس پہ جب گئے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے. کسی نے بتایا کہ وہاں دریا کے پاس گئے ہیں. سب لوگ وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دامن پہ کچھ چھینٹے پڑے ہیں, ان کو گھس گھس کے دھو رہے ہیں, گھس گھس کے دھو رہے ہیں. تو بچے جو سوال لے کر آئے تھے آپ کے شاگرد, وہ سوال کو تو بھول گئے. پوچھنے لگے, حضرت آپ کا دین الگ, ہمارا دین الگ ہے کیا؟ آپ کا دین الگ, ہمارا دین الگ ہے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے بابا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دین الگ, ہمارا دین الگ ہے کیا؟ آپ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ ہتھیلی برابر بھی اگر کوئی ولادت لگ جائے اس کے باوجود بھی آپ وضو سے رہ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دامن پہ چند چھینٹے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو گھس گھس کے آپ دھو رہے ہیں. یہ معاملہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میاں وہ جو میں آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہتھیلی برابر کا, وہ دراصل فتویٰ ہے, عوام الناس کو دیا گیا ہوا ہے کہ لوگ دنیا میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں, کسی کو پانی مل سکتا ہے, کسی کو پانی نہیں مل سکتا ہے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی بستر پہ ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے فتویٰ دینا ہوتا ہے. تو وہ فتویٰ تھا, اور جو میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ میرا تقویٰ ہے. فتوے کے لیے تمام تر چیزیں دیکھنا ہے, اور یہ تقویٰ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خود کتنا ہو وہ کوشش کرنا ہے. تو یہ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کسی پیر کامل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو, پیر کامل پہ اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لو تاکہ آپ کا دین محفوظ ہو جائے. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کا سنتری ہے, بینک کا جو لاکر ہوتا ہے اس کو لاک بھی کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر بینک مینیجر کی دستخط کی چٹھی بھی لگائی دی جاتی ہے. اس کے بعد ایک سنتری کو 303 دے کر ٹھہرایا بھی جاتا ہے. اتنا حفاظت کی جاتی ہے تاکہ کسی لٹیرے کا حملہ نہ ہو جائے. اسی طرح ہمارے ایمان کا, ہمارے تقوی کا پر کسی کا, بہت سارے لٹیرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کس طرح ہمارے ایمان کے, ہماری عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو ایمان پر, عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈال دے, اسی لیے ان اولیاء اللہ, ان صادقین کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہمارے ایمان کی, ہمارے تقوی کی حفاظت ہو جائے. اسی لیے اور بزرگوں سے اپنی وابستگی کرنا. جہاں تک صاحب عرس کا معاملہ ہے, صاحب عرس بڑی شان والے ہیں. آپ کا سن ولادت 1 رمضان 1309 ہجری بتایا گیا ہے. انگریزی میں 21 اپریل 1890 میں آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کے والد بزرگ میر داور علی بیگ صاحب بہت بڑی رہنما, بہت بڑی شخصیت تھے. میر محبوب علی خان جو عثمان علی خان بہادر کے والد, ان کے بڑے قریبی جو محاسبین ہوتے قریب, ان میں سے آپ کا شمار کیا جاتا تھا. جب آپ کی ولادت ہوگی حضرت صاحب عرس کی, تو حضرت داور الملک نے اپنے پیر مرشد حضرت مسکین شاہ چشتی رحمۃ اللہ کے پاس لے گئے. لے کر آپ نے حضرت کے آغوش میں دے دیا, فرمایا کہ حضرت دعا فرمائی. تو حضرت مسکین شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو پیدائش ولی نظر آ رہا ہے, یہ تو
پیدائشی ولی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنے بوندی تھوڑی سی منہ میں لے کر شہزادے کے منہ میں ڈال. اب فیضان کا سلسلہ وہیں سے جاری ہو گیا. آپ کی والدہ محترمہ حضرت مرزا محمد بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ، انہوں نے جب اپنے پیر کے پاس لے گئے اور حضرت کے نام کا بھی بڑی بہترین تاریخ بتائی گئی ہے کہ حضرت محبوب سبحانی کے جو سب لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں تو حضرت کا نام بھی محبوب مرزا محبوب علی بیگ رکھا گیا. محبوب سبحانی سے نسبت کی خاطر، برکت لینے کی خاطر مرزا محبوب علی بیگ رکھا گیا نام. جب حضرت محمد بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مرزا محبوب میاں آنے والے اللہ کے محبوب نظر آ رہے ہیں، محبوب میاں اللہ کے محبوب ہونے والے دکھ رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان شہزادے کو ہمارے پاس تربیت دی جائے. حضرت محمد بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو اپنے پاس رکھ کر تربیت آپ نے عطا فرمائی. اتنی بڑی شخصیت آپ کو اپنے دامن میں رکھ کر اپنی نگرانی میں تربیت عطا فرمائی. اس کے علاوہ حضرت کی تربیت شاعری کا کتاب ہے ذکر محبوب، اس میں لکھا ہے کہ بزرگوں کی جانب سے کیسی تربیت دی جاتی ہے. ڈانٹا نہیں جاتا، ڈرایا نہیں جاتا. تربیت کیسی دی جاتی ہے بتایا گیا کہ حضرت کو پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا. تو جب بھی حضرت مرزا محمد بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف فرما ہوتے، حضرت کے خوف سے آپ پتنگ نہیں اڑایا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ حضرت باہر تشریف لے گئے، فوراً آپ پتنگ اڑانا شروع کر دیے. لیکن پتنگ اڑانے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ اسی دوران حضرت مرزا محمد بیگ صاحب واپس تشریف لا لی علیہ رحمہ. اب حضرت صاحب عرس دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. حضرت کی نظر مجھ پر پڑ گئی پتنگ بازی کرتے ہوئے. تو حضرت نے تربیت کا کیسا بہترین انتظام فرمایا کہ آپ کے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کسی کا کر کیا. وہ جو پتنگ کا جو تاغا لگتا ہوا تھا چرخا، وہ چرخا آپ لے کے پکڑ لیے، لیکن بولو دیا اڑاؤ پتنگ اڑاؤ. تو حضرت کے یہ عمل سے صاحب اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے اس روز سے پتنگ بازی کرنا چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. نہایت سلیقے سے ایسی تربیت آپ کی گئی. اور پھر جب آہستہ عمر میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ حضرت مولانا روم کے بڑے عاشق ہو گئے. اشعار کو پڑھتے تھے، فارسی کے بڑے ماہر تھے، سب جانتے ہیں. اشعار بڑی شوق سے پڑھا کرتے تھے. دل میں خیال آیا کیوں نہ حضرت مولانا روم کی اللہ تعالیٰ مجھے زیارت کرا دے. روزے رکھنا شروع کر دیے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کے بعد ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں، خواب میں حضرت مولانا روم تشریف لا دیا. ایک ایسے کہ ایک محفل سجی ہے، اس محفل میں وہ اپنے اشعار بیان کر رہے ہیں، حضرت صاحب عرس بھی اس محفل میں تشریف فرما. تو یہ ایسی شان والے بزرگ ہیں کہ یعنی اپنی کم عمری سے ہی کرامات کا ظہور کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح اسی لیے ایسے بزرگوں سے ہم اپنی نسبت کر لیں، اپنی نسبت مضبوط کر لیں تو ان سے ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ تک جانے کا راستہ بھی ہمیں طے کیا جاتا ہے. اور بزرگوں کے تعلق سے تو آپ بہت سارے واقعات سنے ہیں. حضرت محمد بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خیر صاحب، بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میں حضرت کشف الملوک کے جو مولف ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دو واقعہ سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے زمانے میں بعض لوگ مسجد کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. مسجد کی تعمیر کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا.
تو آپ نے فرمایا کہ قبلہ اس طرح ہے اور ایسے. لوگوں نے کہا نہیں ایسے ہے. لوگ بحث کرنے لگے آپ سے. آپ نے فرمایا نہیں بابا قبلہ ایسے ہے. المختصر وہ ان لوگوں کی جانب سے گستاخیاں کی جانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ کل فجر کی نماز میں سب لوگ باوضو آ جائیں. کل فجر کی نماز میں سب لوگ باوضو آ جائیں. تو سب لوگ جیسے ہی آ گئے تو آپ نے جس جانب قبلہ بتا رہے تھے اپنی جانب سے اس جانب فرمایا کہ دیکھو اس طرف. تو جیسے ہی لوگوں نے نظر کی تو تمام کو کعبۃ اللہ شریف نظر آ گیا. تمام کو کعبۃ اللہ شریف نظر آ گیا. سب لوگ آپ کے قائل ہو گئے. یہی دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے. ابھی بڑا عرصہ ہو گیا. لیکن انگلستان میں ایک بندے کو اسلام کی روشنی ملی, وہ اسلام کی آغوش میں آ گیا. اب آنے کے بعد چاہ رہا تھا کہ مجھے میرا سینہ تشنا ہے, مجھے کچھ میری پیاس بجھانے کا کوئی راستہ مجھے مل جائے. ہمارے پڑوسی ملک چلے گئے. ملک ہمارا ہے سن کر پڑوسی ملک جانے کے بعد وہ اتفاق یہ ہوا کہ اونچا پیجامہ لمبے کرتے والے صاحب کے حوالے ہو گئے. اب انہوں ادھر پھرا رہے ہیں ادھر پھرا رہے ہیں ادھر پھرا رہے ہیں, دیکھو یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے. تو صاحب بولتے کہ نہیں میرا جو بے چینی ہے دور نہیں ہوئی, میری بے چینی دور ہونے کا معاملہ نہیں ہوا. ادھر جاتے ادھر جاتے آخرکار یہ ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے سامنے سے جب گزر رہے تھے تو ان کو روشنی نظر آ گئی. یہ جو نو مسلم صاحب تھے ان کو روشنی نظر آ گئی. انہوں نے پوچھا کہ اس جانب کیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ وہ صاحب جو صاحب ان کے ساتھ تھے ہمارے, انہوں نے نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ویسی نہیں ہے بس ادھر چلو. خیر یہ نو مسلم جب انگلستان سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہاں روشنی نظر آئی. وہ اتر گئے, اتر کے حضرت کی بارگاہ میں جانے لگے. سنیے کیسا واقعہ ہے. حضرت کی بارگاہ میں جانے لگے تو راستے میں ایک شخص مل گیا. مل کے کہنے لگا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں چائے پیئیں گے کیا, آپ تھکے ہوئے چائے پیئیں گے کیا. تو وہ انگلستان سے والے بھائی صاحب نے کہا اوہ میں تھکا ہوں مجھے چائے دیجیے. وہ جیسے ہی وہ شخص وہ صاحب چائے ان کو پیالی, جیسے ان کے ہاتھ حوالے کیے یہ انگلستان سے آئے والے صاحب بے ہوش ہو گئے, فوراً بے ہوش ہو گئے. سارے لوگ وہاں تھے والے پریشان ہو گئے آخر کیا معاملہ ہے. پانی نہیں ڈالے سب یہ کر کے کرا کے دیکھنے کے بعد جب ہوش آیا تو گچل کے بھائی آخر ایسا کیا دیکھے آپ تو بے ہوش ہو گئے, آخر کیا دیکھے آپ تو بے ہوش ہو گئے. تو جو صاحب باہر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے جو چائے دی گئی مجھے ہاتھ میں وہ کوئی اور پیالی نہیں تھی, میرے انگلستان کے میرے بیڈ روم میں جو پیالی رکھی ہوئی تھی اسی پیالی میں مجھے چائے دی گئی. اللہ اکبر. تو بزرگوں کی جانب سے کیسی کیسی کرامات ہوتی ہیں. تو وہ صاحب اسی وقت وہیں رک گئے, وہیں خدمت کرتے رہے. آخرکار ان کا وصال بھی وہیں ہوا, ان کی خبر بھی وہیں بنی. کچھ فاروق صاحب نام بتایا جاتا ہے. تو اس طرح بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں. اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ کرامات کسی اولیاء کی پہچان نہیں ہو سکتی. کرامت کسی کے ذریعے کسی کے ذریعے پیش آئے وہی ولی ہو کوئی ضروری نہیں. کرامت ولی کی کوئی کسوٹی نہیں ہے. ولی کوئی کرامت دکھائے یا نہ دکھائے. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا کہ میں حضرت کے پاس گزارتا ہوں, تھوڑے دن گزار کے دیکھتا ہوں. کئی دن گزار لیا, گزارنے کے بعد ویسے ہی واپس چلا گیا. جب جا رہا تھا تو حضرت نے اسے دریافت کیا کہ میاں کیا معاملہ ہے, آپ آئے تھے بھی ویسے چلے جا رہے ہیں. نہیں میں اتنے دن میں آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھا. حالانکہ غوث پاک کے بے شمار کرامت ہے, اتنے دن سے میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو غوث پاک نے دریافت کیا میاں
تم اتنے دن رہے، قریب 40 دن کے قریب رہے، کیا میری ایک بھی نماز قضا ہوتے دیکھے تم؟ اس نے کہا کہ نہیں، اگر دیکھ بھی نہیں، اس سے زیادہ تمہیں کو کیا کرنا دکھاؤں۔ تو یہ اس طرح بزرگوں کا معاملہ ہے، بزرگوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو بزرگوں سے وابستگی کا راستہ بنائیں، جو دور بھٹک رہے ہیں رب العالمین ان کو بھی بزرگوں سے وابستہ ہونے کے لیے ان کو توفیق عطا فرما، اور یہاں صاحب سجدہ و تشریف فرمائے رب العالمین ان کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر میں درازی عطا فرما، اور ان کی جو خدمات ہے ان کی خدمات کو دراز فرما میرے مولا، اور ان کی خدمات کو قبول فرما، اور یہاں جو بھی حضرات تشریف فرمائے ان تمام کے دینی دنیاوی جائز مقاصد بخوبی بڑھا رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان محبت رسول پیران طریقت پر فرما رب العالمین۔ جب ہمارا وقت آخری آئے تو زبان پہ کلمہ ہو اور آنکھوں میں شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔